گئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس یتیم دے سر دے اوتے تو پانی پا، میں رحمت والی انگلیاں دے نال اس دے سر دا میل صاف کردا چہرہ صاف کیتا ہے، پاک نے اس دے وال صاف کیتے، اس دے سینے دی میل اتاری ہے، اس دے پیٹ دی میل اتاری ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا نو میرے مصطفیٰ کریم نے حکم دیتا ہے جا جا کے حسن و حسین دے نویں کپڑے لایا، حسن و حسین دے نویں کپڑے آ گئے، پاک پیغمبر نے اس یتیم نو کپڑے پہنا کے پوچھیا ہے بیٹا دس تیرا نام کیے، اس آکھیا میرا نام ہے بشر، پاک پیغمبر نے پوچھا بشر اس گل نو پسند کردا ہے آئندہ تو بعد عائشہ تیری ماں ہوئے تے محمد تیرا بابا ہوئے، اس آکھیا اس نالو وڈی خوشی دی میرے واسطے کیڑی خبر ہو سکتی ہے، حضور نے اس دیاں اکھاں دے وچ سرما لایا ہے، اس نے وال بنائے، اور اگلی گل سن لو، پاک پیغمبر نے پوچھا ہے فرمایا مینو اے دس پچھلی واری تیرا والد تینوں کس طرح عیدگاہ لے گیا آئی، اس آکھے یا رسول اللہ میرا والد تا مینو موڈیاں تے چاہ کے لے کے گیا آئی، پاک پیغمبر نے حسن و حسین نو آکھیا ہے آج تواڈے نانے دے موڈے تواڈے واسطے نہیں اس یتیم واسطے ہیں، حضور نے اس نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا، پاک پیغمبر عیدگاہ طرف روانہ ہوئے، کرام عیدگاہ دے وچ انتظار پہ کر دیں، ابو بکر عمر انتظار کر رہے ہیں، عثمان و علی طلحہ زبیر سلمان فارسی انتظار کر رہے ہیں، تے پاک پیغمبر عیدگاہ جاون تو پہلے روک گئے اور اس یتیم بچے نو کندھے تو اتار کے حضور فرما رہے ہیں یہ بچیاں دے کھیڑ ویکھ لئی محمد دی نماز آمن واسطے اسا تا پتہ نہیں کیڑے مسلمان آئے، 2 سال گزر گئے اے گل کریں دیا زبان خشک ہو گئی، وہ تھوڑا 60,000 بچہ فلسطین ایک شہید ہو گیا ہے، تسا اجے ہی انہاں دیاں بوتلاں بھی چیندے پئے ہو، اجے ہی انہاں دے برگر کھاندے پئے ہو، اجے ہی تانوں غیرت کوئی نہیں، اجے ہی شرم کوئی نہیں، جس ٹائم کسی دکاندار نو پوچھا جاوے آدھا مولانا صاحب اس تو علاوہ گاہ کھور لیندا کوئی نہیں، 500-700 روپیہ پیٹ مگر بات جاندا ہے، میں کہ تمہیں اے دس تو قیامت والے دے 700 روپیہ ہاتھ تے چائی وداؤ میں تے غزہ دا مظلوم اپنے ٹوٹے ہاتھ تے چائی وداؤ میں 10 پاک دے سامنے 700 روپیہ لے کے کیویں پیش ہونے، میں کئی تقریراں دے وچ واقعہ سنایا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوئے پے چھوٹے چھوٹے، اور انہاں دا بزرگ نانا دادا نواسے شہید ہو گئے، پوتے شہید ہو گئے، حضرت ایک ایک کام دے نال اپنا منہ لا کے انہاں نو آکھدا ہے تھوڑی دیر تائیں تواڈی نبی پاک نال ملاقات ہونی ہے، جا تے دس دیوے تواڈی امت وچوں ساڈا ساتھ کہنے دے، قیامت والے دے وہ معصوم بچے ساڈیاں شکایتاں چاہی ودے ہوویں، اسا جناب آ گئے ہیں، اسا منافع وٹ کے آ گئے ہیں، اسا انہاں کمپنیاں دے نال جناب انہاں دیاں مصنوعات بیچ کے تے پیسے وٹ کے آ گئے ہیں، کچھ ہوش کرو، جینا تو اسی کا جینا ہوتا ہے جس کا محمد کی غلامی میں جینا ہو، جو مصطفیٰ کریم کی غلامی سے خالی جیے، قرآن مجید کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو مصطفیٰ کی غلامی سے خالی جیے، قرآن کہتا ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جو میرے محمد کی غلامی میں جیے حتیٰ کہ ٹکڑے ہو جائے، قرآن کہتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، جو حضور کی غلامی میں نہ جیے قرآن کہتا ہے جیا ہوا بھی مرا ہوا، اور جو حضور کی غلامی میں جی کے کٹ جائے قرآن کہتا ہے مرا کہو بھی نہیں، مرا سوچو بھی نہیں، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچو بھی نہیں گمان بھی نہیں کرو، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو، اللہ کے لیے قربان ہو، اللہ کے لیے جان دیں، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے، احیاء عند ربکم یرزقون، جنت کے دسترخوان پر کھلائے بھی جاتے ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا، یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی، حضور قرآن سنائے تو سننے والے کون ہیں؟ صحابہ، اس دنال اس گل دا تعلق ہے، حضور قرآن سنائیں ہیں تے صحابہ سن دے ہیں، تے جس لئے صحابہ سن دے ہیں اکلے سن دے نا، حضرت عمر بن خطاب نے 12.5 سال میں سورہ بقرہ کا حفظ مکمل کیا،
عمر 12.5 سال میں کہا جب تک ایک آیت کو سمجھ کر سیکھ کر عمل نہیں کیا اگلی آیت کو سیکھا ہی نہیں. اور صحابہ کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے بعد پھر عمر کا شان یہ تھا اگر قرآن میں سورہ بقرہ دیکھنی ہو تو وہاں نظر آئے گی، انسانوں میں سورہ بقرہ دیکھنی ہو تو عمر ابن خطاب میں نظر آئے گی. جب ان کی زندگیوں میں قرآن تھا پھر رکے ہوئے دریا چٹھیوں سے چلائے یا نہیں چلائے، پھر ہواؤں کو مخاطب کیا یا نہیں کیا، پھر زمین کو درہ مار کے روکا یا نہیں روکا، پھر دنیا میں مصطفیٰ کریم کا علم لے کے پہنچے یا نہیں پہنچے. حضور قرآن سنائے تو سننے والے کون؟ صحابہ. حضور قرآن لکھوائے تو لکھنے والے کون؟ صحابہ. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ پوچھا جب حضور زبان کو حرکت دیں قرآن کی تلاوت میں، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی یا پہلے سے تھی؟ پہلے سے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو ہن جڑے سڑے ہوئے نا ساڑ دے سڑے ہوئے آدھے او جی جڑے اس لے پڑھے لکھے بندے آن انہوں نے حضور پاک بلا کے تے فرمایا قرآن نازل ہوندا پیا لکھ لو، اس دے وچ وڈا شان کیڑا ہے؟ حضرت معاویہ اس لے پڑھے لکھے آن تو حضور انہوں نے بلایا ہے. حضرت شرجیل لکھے پڑھے آن انہوں نے بلایا کہ بھئی قرآن لکھو، جبرائیل قرآن لے کے آندا ہے تسی قرآن لکھو، لکھ کے محفوظ کرو. لہذا اگر حضور کسے تو قرآن لکھوایا ہے تے اے کوئی ایسی گل نہیں ہے جس نو تساں اعزاز بنا کے پیش کرو. میں کہ تو قرآن تو دور ہے اس واسطے تو مردود ہے. اساں الحمدللہ قرآن دے قریب آئے اور اساں مصطفیٰ دے فرمان دے قریب آئے. سانو گل سمجھ آندی ہے، تینو سمجھ نہیں آندی. اگر حضور نو قرآن مخاطب کر کے آکھدا ہے زبان نو حرکت نہیں دینا تے حضور جس لے قرآن لکھاندے جن ہتھاں دے وچ قلم ہیں انہاں نو قرآن آکھدا بھی ایدی سفرۃ کرام بررہ، بھی ایدی سفرۃ کرام بررہ. جب مصطفیٰ تلاوت کرے اور قلم لکھنے کے لیے صحابی کے ہاتھ میں آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہاتھ بزرگی والے ہیں، یہ ہاتھ پاکیزہ، یہ ہاتھ مقدس، یہ ہاتھ مطہر، یہ ہاتھ بزرگی والے، یہ ہاتھ عظمت والے، یہ ہاتھ عزت والے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس سے لے قلم چاہیے آیت لکھیے، اے شان دا فیصلہ اسے لے ہویا یا پہلے تو؟ اب سمجھو ابھی معاویہ بن ابی سفیان تو کیا ان کے باپ اور دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آسمان اور زمین نہیں بنا کہ اللہ نے ان ہاتھوں کو بزرگی والا کہہ دیا جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا قرآن لکھنا تھا. امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی کے انداز میں کہتا ہوں، فرماتے تھے مت کہو ابو بکر جنت میں گیا، اضافے کے ساتھ کہتا ہوں مت کہو صحابہ جنت میں گئے، مت کہو صحابہ جنتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ مقدس جماعت ہے جو آئی بھی جنت سے گئی بھی جنت میں ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان قرآن، شان